23 मई 1952 मेरा ख्याल था कि नौजवान हसीनाओं की सफ से हमारे मद्दाह कब के रुखसत हो चुके होंगे। उनमें तो हमारा चर्चा उस जमाने में था जब हम शेर में आशिकाना रोना धोना किया करते थे। अगर उन्हें हमारा कलाम अब भी पसंद है तो इसका मतलब है कि नई नस्ल ऐसी कम अकल नहीं जैसा कि हम समझते थे। आजकल मौसम ऐसा है कि हर तरह का ज़हनी काम मुश्किल मालूम होता है। दिन के बेशतर हिस्से में तो ये एहसास भी नहीं रहता कि हम ज़ई शूर इंसान हैं। दिन बिल्कुल ख्वाब की तरह चढ़ता है, ढलता है। यूं लगता है कि जैसे गर्मी भंग का एक ऐसा तुंदो तेज प्याला है जिसने तन और ज़हन के बानी रिश्ते काट दिए और ये दोनों उकताए हुए लहजे में एक मुस्तकिल तकरार करते रहते हैं। इस सुख्ताहट और बेहिसी के आलम में न बेमहरी अयाम और एहसास ज़िया में कमी वाक़ होती है और ना अपने उम्मीद और ईमान में फ़र्क आता है। फिर कभी अपने प्यारों की याद आबशार की तरह गिरती है और आने वाले दिनों के तस्वुरात अपने अपनी औसत लेकर आते हैं और इस आबशार में हजार तरह के रंग चिलमिलाने लगते हैं।
تو دل دکھتا ہے۔ تصور کرتا ہوں کہ تنور سے دفتر میں تمہارا پسینہ بہہ رہا ہوگا، بچے دھوپ میں دوپہر کو پیدل آ رہے ہوں گے، اور لمبی تپتی شامیں ایک بوجھ کی طرح تن بدن کو کچل رہی ہوں گی۔ مجھے ان سب تقاضوں کا احساس ہے جو تمہاری اکیلی جان سے کیے جا رہے ہیں۔ مشقت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جس کا نہ صلہ ہے نہ معاوضہ۔ بندے اور میں اس خیال سے گھبرانے لگے ہیں کہ جیل سے باہر آنے تک ہماری بیویاں ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ کچھ دن ہوئے رضیہ سجاد کا خط آیا تھا، جو سراسر شعر معلوم ہوتا ہے۔ لکھا تھا، کسی دن جب آنے والی نسلیں تم لوگوں کی باتیں کریں گی تو نہ جانے انہیں کبھی میرا اور اہلس کا خیال آئے گا۔ ہم نے پورا راستہ تمہارا ساتھ دیا ہے، تم ایک قدم آگے اور ہم ایک قدم پیچھے۔ تم مڑ مڑ کر تسلی کے لیے ہماری طرف دیکھتے رہے، اور ہم جواب میں تمہاری طرف دیکھ کر مسکراتے رہے، اگرچہ ہمارے دل درد سے چلا رہے تھے۔ 12 اگست 1952۔ اس چمکیلے کاغذ اور لفافے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تمہاری کسی نئی جانے والی کا خط ہے، میں ہی ہوں۔ مگر میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے گرتے ہوئے مورال کو اوپر اٹھاؤں اور تمہیں ایک پلیزنٹ سرپرائز دوں، اور سوچا کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ نیا کیا جائے، اور اسی لیے یہ نیا خوبصورت پیڈ میں نے خریدا ہے اور پین چھینی سے لیا ہے۔ منی آرڈر کا شکریہ، اس کی وجہ سے شاید ہم کچھ ایسے کام کر سکیں جو ویسے ممکن نہ ہوتا۔ شاید سب کے سب تمہارے حیدرآباد کے لیے ملاقات کے لیے اب ہم آ سکیں۔ ملاقات کے لیے سفر ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، ہم خوب ہنستے ہیں، آنسو بہت بہہ چکے ہیں اور اب تو ختم ہی ہو گئے ہیں۔ تمہاری شاعری میرے لیے فرد و انبساط کا سبب ہے۔ سفر کے دوران جب کوئی پوچھتا ہے آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں، تو میں ایک ادائے بے نیازی سے کہتی ہوں وہ شاعر ہیں، اور پھر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، حیرت اور رشک کے مارے۔ شاید مسز شیکسپیئر کو بھی لوگ ایسے ہی دیکھتے ہوں گے۔ تم نے رضیہ سجاد ظہیر کے خط کا اقتباس نقل کیا کہ کس طرح تم لوگوں کی بیویوں کا صبر آزما رہے ہو، مگر اس صبر میں تم سے پیچھے نہیں، ایک قدم بھی نہیں، بھرپور تمہارا ساتھ ہے۔ ویسے سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں میں تم سے ایک قدم پیچھے نہیں، تمہارے شانہ بشانہ لڑ رہی ہوں۔ ہاں، جب تم واپس آ جاؤ گے تو میں بخوشی اپنی پرانی جگہ پر چلی جاؤں گی۔